الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. یہ ایک بہت ہی مختصر سی حدیث ہے، لیکن بےحد جامع اور معنی لحاظ سے دیکھیں تو بہت ہی شامل قسم کی حدیث ہے، اور اس کی معنوی اہمیت ہم سب کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے. اس لیے اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی زندگی کی کامیابی کے راز کو بہت ہی مختصر طریقے سے بتلا دیا، اور اس کے اندر جو باتیں آپ نے بتلائی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اگر ہمارے اندر نہیں پائی جائے گی تو یہ اس دنیا کے اندر بھی ہم ناکام رہیں گے، اور اس دنیا کے بعد جو دوسری زندگی انسان کو ملنے والی ہے وہاں بھی انسان خائب و خاسر رہے گا. انسان اس دنیا کے اندر بہت کچھ حاصل کرتا ہے، لیکن سب کچھ پا لینے کے بعد بھی اس کی زندگی کو بسا اوقات کامیاب اور کامران نہیں کہا جا سکتا. انسان نے مثال کے طور پر بڑی دولت حاصل کر لی، بہت بڑا رئیس بن گیا، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے اسے قناعت نصیب نہیں کی، ساری دولت پانے کے بعد بھی وہ ہمیشہ ہائے ہائے کرتا رہا، مزید کی تلاش میں سرگردہ رہا، اور کبھی بھی اس کو تسلی نہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس پر ہم کو شکر گزار بن کے رہیں. ایسی صورت میں اگر انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کے دل کے اندر اگر سوزش ہے، کہیں سے کوئی تڑپ اور بے چینی ہے، قلب کو اضطراب ہے، باطن اس کا اگر پریشان ہے، تو ظاہر جتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو اس کی زندگی کو کوئی کامیاب نہیں کہے گا. انسان اس دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ظاہر کو بہت ہی خوشنما بنا لیتے ہیں، بظاہر ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر جب وہ اپنے بستر پر اٹھتے ہیں تو ان کو قرار اور چین نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر بے چینی ہے اور انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا ہے. دنیا کے اندر بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ان کے اوپر ہے کہ دنیا کے لحاظ سے وہ بہت ہی معمولی ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا جو دی ہے تو بہت ناپتول کر دی ہے، لیکن ایک بہت بڑی دولت ان کو دی ہے قناعت کی دولت. ان کو جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا اسے انہوں نے اپنا مقدر جانا، اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کیا، اس نے جو کچھ اسے دیا اللہ رب العالمین پر اس کو راضی رہا، اور اس نے اسی کے اندر اپنی زندگی کے جگاڑ کو دیکھا کہ کیسے ہم کو اس کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے بغیر ضرورت کو اپنے دوسروں کے سامنے ظاہر کیے ہوئے. اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا دیا تھا کہ اگر وہ اس کو ٹھیک ڈھنگ سے اپنی زندگی چلانے کا ارادہ کرتا تو وہ کر لیتا. اور ایسے بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نام تول کی دنیا دی ہے، ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ انتہائی ضروری اور لوازمات ہوتے ہیں جو زندگی کے وہی ان کے پاس ہے. کاروبار کے نام پر ان کے پاس اتنا ہے کہ ان کی گزر بسر ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص پریشان رہے گا تو اس کے پاس دو پریشانی، یعنی اگر اندر سے بھی وہ پریشان ہے تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک تو اس کی زندگی تنگ تھی اور اس نے اپنے اقتناط نہ کر کے اس نے خود کو اپنے باطن کو بھی پریشان کر لیا، دل کو اور زمین کو اور ذہن کو بھی اپنے پریشان کر لیا، منتشر کر لیا. تو یہ تو انسان نے خود سے اپنے لیے کیا کہ اپنے آپ کو پریشان کر لیا. لیکن اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو ناپتول کے دیا ہے اور اس کے اندر قناعت موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، اسی کے اندر اس کی مقبولیت ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اور وہ قانے رہا اس پر، دل کے اندر اس کے شودش اور جلن نہ رہی، کوئی طلب نہ رہی، وہ راضی رہا اللہ رب العالمین کی اس فیصلے پر. تو ایسی صورت میں اس نے اپنی دنیا جو گزاری وہ تو اطمینان سے گزاری، اور سکون بھی اس کو مل گیا، گھر کے اندر اپنے بستر پر بھی اسے سکون ملتا ہے. اور آخرت جب آئے گی تو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے، اس پر اس کے بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مزید انعام سے اس کو نوازے گا، جو اس کے لیے بہت ہی کارآمد ہوگا، جو اس کے لیے اصل فلاح اور کامیابی کے لیے تبھی ہوگی.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुख्तसर से हदीस के अंदर फरमाया, क़द अफ़लह मन अस्लम, वो शख्स कामयाब हुआ जो इस्लाम कबूल कर लिया। जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इस्लाम की हिदायत दे दी, वो कामयाब हो गया। सिर्फ एक बात नहीं, रोटी का कफा, और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बराबर सराबर रोटी दी, इतनी रोटी दी, इतनी दुनिया दी कि उसको किसी की जरूरत न पड़े, किसी के सामने अपनी जरूरत को जाहिर करने की, और वो सारे अपने इंतजाम को कर लेता रहा। वक़न्नअहु बिमा, जो कुछ अल्लाह ने उससे नवाजा उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कनात भी बख्शी, बहुत बड़ी दौलत उसको ये भी दी। तो फलाह असल में यही है कि जो शख्स इन तमाम सिफात से, इसके अंदर इस हदीस के अंदर 3 जो सिफात बयान की गई हैं, इसको अगर उसने इंसान ने हासिल कर लिया, ये चीजें उसने पूरी कर ली, तो उसको अपना मतलूब मिल गया। इंसान को अब क्या चाहिए? दुनिया की जिंदगी में सुकून चाहिए, राहत और आराम के साथ इंसान की जिंदगी गुजर जाए, किसी के सामने उसको मोहताज न होना पड़े, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज न करना पड़े, और आखिरत में जब उसकी पेशी हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर, उसका परवरदिगार उससे राजी रहे, उसको इनाम से नवाजे। इससे बढ़ के क्या हो सकता है इंसान के लिए? लेकिन इस दुनिया के अंदर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को बहुत ज्यादा दौलत दे दी, बड़ी शोहरत मिल गई इंसान को, दुनिया की वो अपने मुल्क की लिस्टिंग में आ गया, ये एशिया के अंदर वो कोई मकाम रखता है, पूरी दुनिया के अंदर वो कोई मकाम रखता है दौलत के लिहाज से, ऐसी सूरत में लेकिन अगर उसको इस्लाम न मिला, दीन की तौफीक न मिली, तो गौर कीजिए कि उसको क्या मिला। जिस दिन उसकी आंखें बंद होंगी उसके लिए दुश्वारी ही दुश्वारी, बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानी का दिन होगा। इसलिए कि जब इंसान की आंख बंद हुई, उसकी रूह कब्ज हुई, तो वो बरदक की जिंदगी शुरू हो गई, वहीं से अदाब शुरू हो जाता है, और आखिरत का अदाब तो बहुत बढ़ के है। तो जिस शख्स को दुनिया मिली और बेपनाह दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दी, लेकिन उसको अगर इस्लाम की हिदायत न दी, दीन उसने न पाया, तो उसने क्या पाया? जरा गौर करें कि उसने क्या पाया। और इसी तरह अगर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम की हिदायत भी दे दी, वो बंदा दीन इस्लाम को उसने अपना लिया, लेकिन फिर मामला ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको गायब दर्जा फाका में मुबतला कर दिया, यानी कि बेपनाह दौलत दे दी, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ ज्ञान और शर्कसी आ गई। तो ऐसी सूरत में जो चीज उसके लिए मुदिर है, दोनों सूरत में मुदिर है। अगर इंसान इतना फाका में है कि वो परेशान रहता है, उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती है, तो हर वक्त वो बावलों की तरह से इधर उधर घूमेगा, उसके अंदर कहीं सुख चैन और करार नहीं मिलेगा। घर के अंदर भी वो बातें सुनेगा और बाहर भी वो जिल्लत की जिंदगी गुजारेगा। तो इस्लाम तो उसके पास है, दीनदार तो वो है, लेकिन इस लिहाज से जिंदगी कामयाब नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये भी देखें कि कोई बंदा है, वो मुसलमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दीन दिया था, तौफीक दी कि वो मुसलमान मुहीद है, लेकिन उसको दुनिया बेपनाह दे दी, बेपनाह दुनिया उसके पास आ गई, कारोबार के अंदर मसरूफ रहने लगा, दुनिया के अंदर वो दिखावे में पड़ गया, उसके अंदर दुनिया में शर्कसी आ गई, वो दूसरों को अपने तकीर और कमतर समझने लगा। तो ऐसी सूरत में उसकी जिंदगी को आप कामयाब नहीं कर सकते, इसलिए कि दुनिया और शर्कसी उसके अंदर जो आई, फिर गुरूर जो आई अपनी दौलत को पाकर, उसकी वजह से उसकी जिंदगी भी, जो जिंदगी दुनिया के बाद आने वाली है, वो बड़ी मुश्किलों से भरी जिंदगी होगी। और इस दुनिया के अंदर भी लोग सामने तो उसकी इज्जत कर सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे जहाँ लोग उसके पीछे होंगे तो उसको बुरा भला ही कहेंगे। और आखिरत जिंदगी आएगी तो मुतकब्बिरीन के लिए, दुनिया के अंदर जुल्म ज़्यादती करने वालों के लिए और तौहीद के लिए बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब बना के रखा है। तो ऐसी सूरत अगर होती है कि कोई शख्स मुसलमान भी है, लेकिन उसको फख्र फाका मुब्तला है, जब बेपनाह दौलत मिल गई, ये भी उसके लिए मुदिर है। तो इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने इस्लाम लाया और रोजी का कफा, इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया दी कि उसका सारा काम निपट जाता था, सारी जरूरतें उसकी पूरी हो जाती थी, किसी के सामने उसको दस्त सवाल दराज नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब गौर करें कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना दिया, किसी उसका गुजर बसर भी होगा कम या ज्यादा, और उसके बाद यह कि उसके पास बहुत ज्यादा दौलत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कनात उसको नसीब नहीं की। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास, आज की अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है, और ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दौलत देता है कम या ज्यादा, लेकिन अगर कनात से महरूम कर दिया तो ये बहुत बड़ी महरूमी होती है। बंदे को ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी हमको दिया है उस पर हम पाने रहे, इसलिए कि कनातमंदी ये बहुत बड़ी दौलत है, और ये जिसके पास होती है वही उसके कदर कीमत को समझ सकता है, और जिसके पास नहीं है कभी वो रुक के गौर करे, बिस्तर पर वो करवटें बदलता है, परेशान हाल रहता है,
دنیا کو دیکھتا ہے تو ہائے ہائے کرتا ہے، ایسی صورت میں کبھی اپنی زندگی کی کسی پڑاؤ پر رک کے غور کرے کہ ہماری زندگی کیسی ہے، واقعی کامیاب ہے یا کہ ہم سب کچھ پانے کے باوجود بھی ہم پریشان حال ہیں۔ ایسی صورت میں غور کرے گا تو خود بھی اسی نتیجے میں پہنچے گا کہ نہیں، یہ زندگی اچھی نہیں ہے، ہم کو کلاس سے کام لینا چاہیے۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نسخہ مسلمانوں کو بتایا ہے کہ انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم فهو اعظم ان لا تنظروا نعمت اللہ علیکم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے نیچے سے لوگوں کو دیکھو، دنیا کے اندر کوئی بھی ہے اس سے نیچے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جتنا بھی دنیا اللہ رب العالمین نے کسی کی ناپ تول کرتی ہو کمتی ہو، وہ دیکھے گا تو معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جن کو اس سے بھی کم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ لیکن اگر انسان نے نیچے نہ دیکھا، وہ اپنے اوپر سے لوگوں کو دیکھتا رہا، وہ ہمیشہ دیکھتا ہی رہے گا اوپر کی طرف، کبھی وہ سب سے اوپر پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا اور دنیا والوں کا مزاج بنایا ہے کہ ہر ایک اوپر کسی نے کسی کو رکھا ہے۔ دنیا میں انسان کو کس طرح بھی حاصل کر لے، ہمیشہ اس کو دکھائی دے گا کہ فلاں شخص مجھ سے اوپر ہے، یا فلاں شخص مجھ سے فلاں ناحیے سے فلاں اعتبار سے اوپر ہے، تو وہ پریشان حال ہی رہے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کو قناعت دے دی تو اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ یہ آخرت کی زندگی کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ تو جس طرح سے ہم لوگ دنیا کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم لوگوں کو اگر ہم سوچ رکھتے ہیں تو ہم کو اپنے راحت قلب کے لیے بھی، اپنے باطن کے اطمینان کے لیے بھی، اس کے سکون کے لیے ہم کو محنت کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم اگر لوٹیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی طرف اور قرآن کریم کی آیات کی طرف، تو ہم پائیں گے کہ یہاں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حصول رزق کے جو اسباب بنائے ہیں ان کو انسان اختیار کرے، اللہ رب العالمین سے لو لگائے، اس کی بنائی ہوئی تقدیر پہ بھروسہ کرے، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے تو وہ استغفار کرے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے کہ اللہ رب العالمین اس کو رزق دے، رزق حلال کما دے، اور اس کے ساتھ قناعت بھی دے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کوئی چیز چھین لی انسان سے، رزق تو دیا لیکن قناعت نہ دی، تو یہ بہت ہی مایوس کن صورت انسان کی ہوتی ہے، جو انسان کے لیے مضر ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو اسباب بنائے ہیں رزق کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے، ان کو انسان اپنائے، ضرور اپنائے۔ اس لیے انہیں ذریعے سے انسان کو دنیا کی گزر بسر کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور گزر بسر کا ذریعہ اور سبب حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان اس کو حاصل کر لے گا تبھی اس کی زندگی گزرتی ہے، اس کو اپنائے۔ لیکن محنت اور کامی کے بعد، ساری تقدس اور ساری جدوجہد کے بعد جو کچھ انسان کو حاصل ہو، وہ جانے کی یہی ہمارے مقدر میں تھا۔ اس لیے کہ بہت سے انسان کو دیکھیں گے آپ کہ دنیاوی اعتبار سے بڑی سوجھ ہوتی ہے، کاروبار کا بڑا طریقہ اور ڈھنگ آتا ہے، لیکن ان کی دنیا محدود رہتی ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں۔ سچائی یہ ہوتی ہے کہ وہ میدان میں اترتے ہیں تو کچھ کر نہیں پاتے ہیں، کاروبار ان کا معمولی رہتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں پر ہماری نگاہ جائے گی جن کو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں سوجھ بوجھ بہت کم ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کاروبار کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں ان کو نفع ہی نفع ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہی بنایا ہے۔ تو ان کی طرف ہم نہ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دیا ہے، جتنی مقدار میں دیا ہے، اس پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوں، اسی کے اندر اپنی زندگی کو باعزت طریقے سے جینے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے مدد مانگے کہ ہم کو اسی کے اندر رہ کر بہتر سے بہتر باعزت زندگی جینے کی توفیق دے، اور اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں، اسی سے مدد مانگتے رہیں، اور پھر جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر ہم قانے رہیں۔ اگر ایسا رہے گا تو ہماری زندگی سکون سے گزرے گی، قلب و جگر کا جو اضطراب ہوگا، جو بے چینی اور پریشانی ہوگی، جگر کی جو سوزش ہوگی، جو جلن ہوگی، ان سب سے اللہ رب العالمین بندوں کو نجات دے گا، اور آپ زندگی بھی سکون سے گزرے گی، اور اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہاں بھی بندہ سکون سے رہ سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔